محبوب ہاتھ رکھے دنیا بدل جاتی ہے۔ اس نے وہ چلو اس کو چھوڑتے ہیں، وہ کسی اور محبوب کے لیے ہے، کسی اور عاشق کا ہے، نہیں کرتے۔ یہاں یہ ہے معاملہ، حضور نے ہاتھ رکھا ہے براق کی گردن پر، براق کا معاملہ اتنا بنا فَفَرِحَ الْبُرَاقَ فَرْحًا، اتنی خوشی براق کو اس کی ہوئی، لم یسع جسدہ روحا، براق کی روح اس کے جسم میں سما نہیں سک رہی تھی، اس کی روح اس کے جسم میں سما نہیں سک رہی تھی، جسم چھوٹا پڑ گیا، روح اتنی پھیلنا چاہتی تھی، اتنی خوشی ہوئی۔ وَنَمَا 40 ذِرَاعًا، براق 40 ہاتھ اونچا ہو گیا۔ روح جو پھیلنا چاہتی تھی تو جسم چھوٹا تھا، جسم بڑا۔ روایت کہتی ہے براق کو اتنی خوشی ہوئی 40 ہاتھ اونچا ہو گیا براق۔ اب جب 40 ہاتھ اونچا ہوا ہے، رکاب پہ پاؤں رکھ کے چڑھنا تھا۔ یہاں تک کی جو بات ہے نا، یہ تو کچھ اور ہے، آگے کچھ اور ہے، آگے کا منظر عجب ہے۔ جس وقت حضور نے دیکھا کہ رکاب تو اونچی ہو گئی، جس پر پاؤں رکھ کے اوپر چڑھنا تھا، اب رکاب اونچی ہو گئی، پاؤں رکاب کو جبریل نے تھاما ہوا تھا۔ آخذم برکابہ جبریل، براق کی رکاب کو جبریل نے تھاما ہوا تھا، مگر رکاب اب ہو گئی اونچی، کیسے چڑھے اوپر، کیسے چڑھے؟ اتنے میں روایت کہہ رہی ہے ظہرت روح الغوث العظم، عالم ارواح سے عبد القادر جیلانی کی روح آئی، اپنا کندھا پیش کیا، کہا یا سیدی دا قدمک علی رکبتی وارکب، آقا میرے کندھے میری گردن پہ قدم رکھ کے سوار ہو جائے۔ غوث اعظم کی روح کہہ رہی ہے آقا میری گردن پر قدم رکھ کے سوار ہو جائیں۔ سرکار نے فَوَضَعَ قَدَمَهُ عَلَى رَقَبَتِهِ، حضور نے غوث اعظم کی روح کی گردن پر اپنا قدم رکھا اور براق پر سوار ہوئے۔ جب براق پر بیٹھ گئے، پوچھا تو کون ہے؟ روح سے پوچھا تو کون ہے جو مجھے سوار کرانے آیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا حضور آپ کی اولاد میں سے ہوں، آپ ہی کی اولاد میں سے ہوں۔ فرمایا قدمی علی رقبتک، میرا قدم تیری گردن پر ہے، وقدمک علی رقبت کل اولیاء اللہ، اب تیرا قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہوگا۔ اب تیرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہوگا، تو نے مصطفیٰ کے قدم کو اپنی گردن پہ رکھا ہے۔ محمد عربی یہ بندہ ہے عبد کامل، جس کے قدموں کے نیچے غوث اعظم تھا، غوث اعظم کی گردن آئی ہوئی ہے۔ اب میں عرض کروں، جب براق نے بات کی تھی نا تو اس نے بھی ایک جملہ بولا تھا، اس نے کہا روحی فداء للنال لتراب نالک یا رسول اللہ، حضور آپ کی جوتی کے نیچے جو مٹی آتی ہے میری جان اس پہ قربان ہو جائے۔ یہ اللہ کا بندہ ہے نا، اب اللہ کا عبد خاص ہے۔ روایت میں نے سنائی آپ کو، اب میرا مزاج تھوڑا سا مختلف ہے، دل میرا بڑا کرتا ہے، کلیجہ میرا بڑا اس پہ ہے، ایسا ہی ہوا ہو، ایسا ہی ہوا ہو۔ اعلیٰ حضرت یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ ماننے میں کوئی حرج نہیں، اعلیٰ حضرت یہ کہتے ہیں، وہ مانتے ہیں۔ تفریح الخاطر میں غوث اعظم کو ماننے والے جتنے لوگ اس کتاب کو پڑھتے ہیں مانتے ہیں کہ ایسا ہی ہے، لیکن میں آپ کو جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے، یہ دل کو بڑی لگتی ہے بات، حضور کی شان اس سے بھی اونچی ہے۔ آپ براق کی گردن پر ہاتھ رکھیں، وہ 40 ہاتھ کیا چاہتا تو آسمان تک بلند ہو جاتا۔ حضور کے دست مبارک کی کوئی کمی نہیں ہے، شان اونچی۔
غوث اعظم کی روح کیا کل کائنات حضور کے قدم کے نیچے گردنیں رکھ دے، آقا کا مقام اس سے بھی اونچا ہے۔ لیکن معاملہ کیا ہے؟ چونکہ یہ معاملہ ہے حدیث کا، میری بات کو تھوڑا سا، معاملہ حدیث کا ہے، حضور کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اسے بیان ہونا چاہیے تھا کسی حدیث کی کتاب میں، اور افسوس اس بات کا ہے یہ کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے۔ 11-12 صدیاں تک کسی کتاب میں نہیں ہے، 12 صدیاں کسی کتاب میں یہ حدیث نہیں آئی۔ 13ویں صدی میں آ کر ایک بزرگ نے اپنی کتاب میں یہ حدیث لکھی ہے، صوفی بزرگ ہے، اعلیٰ حضرت تو کہتے ہیں، مشائخ اگر مانتے ہیں تو میں بھی مانتا ہوں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ درویش صوفی بزرگ مانتے ہیں تو میں بھی مانتا ہوں، یہ عقلاً منع نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں آ سکتا ہے حضور کی شان اس سے بڑھ کر ہے، مگر ساتھ ہی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ آیا کسی کتاب حدیث کی میں نہیں، یہ حدیث کی کسی کتاب میں نہیں ہے۔ اب جب یہ ہے نہیں، علماء دیوبند ہوں یا علماء بریلی ہوں، سارے کے سارے اس پہ لگ گئے، اسے سناتے بھی ہیں، مگر میں یہ عرض کرتا ہوں جو حدیث کی کتاب میں نہیں آیا اسے حدیث کہہ کے سنانا بھی جائز نہیں ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک مثال جو رکھی ہے نا، مجھے سناتے ہوئے بھی بڑا مزہ آیا، آپ کو سنتے ہوئے بھی بڑا مزہ آیا، ایسی میرے پاس ہزاروں باتیں ہیں جن کو سن کر آپ کو مزہ آئے، مجھے سنا کر مزہ آئے، مگر ہوں وہ بغیر سر و پا کے۔ یہ حدیث کی کسی کتاب کی حدیث نہیں ہے، دل کرتا ہے ہوتی، بڑا دل ٹھنڈا تھا اس پہ، لیکن یہ حدیث کی کسی کتاب میں نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اسی سے 6 صفحے آگے ایک جملہ لکھا، یہی سارا لکھ کر اسے مانا، اسے مان گئے، کیونکہ صوفیہ مشائخ مانتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں بھی مانتا ہوں، مگر آگے لکھا حدیث ماننے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرنے کے لیے ثبوت چاہیے، بے ثبوت نسبت کرنا جائز نہیں۔ اس طرح کی درجنوں باتیں ہیں جناب جو معراج کے واقعے سے جڑی ہوئی ہیں۔ معراج میں حضور عرش پر گئے، ایک ہاتھ پردے سے باہر آیا، آپ کو شراب دودھ پلانے کے لیے، دیکھا تو اس ہاتھ کی انگلی پر انگوٹھی پڑی ہوئی تھی، حضور نے دیکھا یہ تو وہ انگوٹھی ہے جو میں نے علی کو دی تھی، علی کا ہاتھ یہاں کہاں سے آ گیا؟ بات مزے کی ہے مگر ہے نہیں، ہے نہیں۔ اب آپ کو پریشانی ہوئی ہوگی کہ جب نہیں تھی تو کیوں سنائی، جب نہیں تھی تو اتنا مزہ لے کے کیوں سنائی؟ ہمیں پہلے کہہ دیتے کہ یہ کتاب جو میں سنانے لگا ہوں یہ سچ نہیں ہے، پہلے سچ سمجھا کر سنائی، بعد میں انکار کیوں کروا رہے ہیں؟ اس لیے بتا رہا ہوں کہ معراج تو حضور کا معجزہ ہے، اس کی آپ کی جو شانیں ہیں وہ تو بہت بلند ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ ہمیں ماننے کے لیے تو اس سے بھی بڑی بات آ جائے ہم مان سکتے ہیں، لیکن ہر عقیدت عقیدہ نہیں بن سکتی، ہر عقیدت عقیدہ نہیں بن سکتی۔ ہمیں کچھ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ علم وہی معتبر ہے جس کی سند پہنچتی ہو پیچھے تک، جس کی سند نہ پہنچے محض اس لیے کہ وہ صوفیاء نے لکھ دیا ہے، یہ بنیاد نہیں ہے ہماری۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں آسمانوں پر گئے۔ اب اگلی بات جو عرض کر رہا ہوں یہ سچ ہے، یہی عبد کامل جب عرش پر آسمانوں پر جاتے ہیں تو ہر آسمان کے فرشتے ایک دوسرے کو مبارکیں دیتے ہیں، یہ عبد کامل ہیں، آسمانوں پہ آ رہے ہیں، مبارکیں دے رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام آپ کو کہہ رہے ہیں۔ اب سچ بتا رہا ہوں، اب نہیں ہے وہ مسئلہ پہلے والا، اب سچی بات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یا بنیا انکا لاق ربک لیلہ، محمد میرے بیٹے آج تو اپنے رب سے ملاقات کرنے جا رہا ہے، آج دیکھنا تیری امت کے مشکلیں کیا ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کون سے آسمان پہ ملے تھے؟ 6 پر۔ ابراہیم علیہ السلام کون سے پہ تھے؟ 7 پر۔ حضور جب سدرۃ المنتہا سے واپس آئے ہیں تو رستے میں ملاقات کس سے ہوئی؟
موسیٰ علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام کہاں تھے؟ واپسی پہ پہلے 7واں آسمان آیا نا، 7ویں پہ ابراہیم سے ملاقات ہونی چاہیے تھی، نہیں ہوئی۔ کس سے ملاقات ہوئی؟ موسیٰ علیہ السلام سے۔ بھئی موسیٰ علیہ السلام تو 6 آسمان پر تھے، یہ 7ویں پر کیسے آ گئے؟ ایسے آ گئے جب حضور کی امت کی خیر خواہی دل پہ آئی نا، یہ خیر خواہی دل میں آئی کہ میں حضور کو مشورہ دوں، یا رسول اللہ نمازوں کا تحفہ لے کے جا رہے ہیں، 50 امت کے لیے بھاری پڑ جائیں گی، کام کروا لیں۔ یہ دل میں مشورہ سوچا، مولا نے فرمایا موسیٰ بات مصطفیٰ سے کرنی ہے، نیچے نہ کھڑا ہو، اوپر آ جا۔ تو محمد کی امت کا خیر خواہ ہے، اوپر آ۔ 7ویں آسمان پہ بلایا، رستے میں کھڑا کیا، اب بات کر۔ اور جو حضور کی امت کا خیر خواہ ہو جاتا ہے، رب اس کے درجے بڑھا دیتا ہے، رب اسے اٹھا دیتا ہے۔ اور تم مصطفیٰ کی امت کا خیر خواہ ہے، آ جا، آ اوپر ابراہیم کے پاس کھڑا ہو کے مصطفیٰ سے بات کر لے۔ باتیں کی، پتہ چلا نبی یا اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں قبروں میں جا کے بھی امت کی مدد کر سکتے ہیں۔ یہ تحفہ انہی کی مہربانی سے تو ہوا ہے، وہ بعد میں بھی ہماری مدد کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے جو دامن پکڑا ہے نا محمد عربی کا، وہ اس کائنات میں سب سے بڑا اور اونچا دامن ہے۔ یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں قیامت تک درخشاں روشن۔ اب وقت بہت ختم ہو گیا، وقت نئی بات کو آگے چلایا جا سکتا، لیکن میں عرض کروں ہر بات جو بیان کی جائے وہ ضروری نہیں ہوتا کہ سنانے والے سب سچ ہی سنا رہے ہیں۔ ہماری کتابوں میں بھی بڑی تبدیلیاں ہوئی ہیں، باتیں ڈال دی گئیں، اور ہم مزے لینے کے لیے بڑی ساری باتیں سنا بھی لیتے ہیں۔ ان دونوں باتوں سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ہمیں جو حق ہے وہ حق وہی نظر آئے، ہمیں وہی حق بیان کرنے کی توفیق اللہ دے، اور اسی حق پر مرنے کی توفیق اللہ دے۔ غوث اعظم ہمارے سروں کا تاج ہیں، ان کی عظمتیں بیان کر ہی نہیں سکتا بندہ، جتنے اعلیٰ مقامات ان کے ہیں۔ اور سرکار دو عالم کائنات ساری اول تا آخر مل جائے، محمد عربی کے سینے کے ایک بال کے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ حضور کے قدموں کی مٹی بھی دنیا جہان سے افضل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور کی محبت میں زندگی دے اور اسی محبت میں ہمارا خاتمہ کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔